اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ونعوذ بالله من أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات. آپ کے سامنے کل بھی کہہ چکا اور اس وعدے کے ساتھ کہ آج ہم کچھ حقوق والدین پر بات کریں گے. کہا گیا ہم سے کہ آپ کچھ اور بیانات میں، لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا اور یہ بہترین وقت ہوتا ہے ہمارے آپ کے لیے کہ ہم اور بھی باتیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی فضائل جس کا مطالبہ ہونا بالکل فطری ہے اس مجمع کے لیے، اس کی طبیعت مزاج خمیر فطرت عقیدت کے مطابق ہے کہ وہ کہے اور فضائل اور فضائل اور فضائل. یہ تو مطابق فطرت ہے. ہاں جو لوگ ان تذکروں سے حسد رکھتے ہوں، بغض رکھتے ہوں، جلتے ہوں، وہ یہ کہیں گے کہ بھئی کب تک آپ، ابھی میں کہیں تھا تو میں نے وہاں اس بات پر کہا کہ لوگ یہ کہا کرتے ہیں خیبر نہ پڑھیے خندق نہ پڑھیے، تو آپ کو کیا چڑ ہے خیبر و خندق سے؟ آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ ویسے یہ بھی ہے کہ فضائل اہل بیت آپ کو کیوں برے لگتے ہیں؟ ہم اس پر بضد نہیں ہے کہ آپ بھی ضرور پڑھیے، جس کو جو اچھا لگے وہ کرے. اگر کسی کو ابو لہب اچھا لگتا ہو تو مجھے کیا فکر؟ صلوات محمد علیہ. اور ہے، یہ نہیں ہے کہ میں یوں ہی کہہ رہا ہوں، پریکٹیکلی عملی تجرباتی زندگی کی بات ہے. ہمیں ایسے ایسے علماء ملے ہیں جن کا بڑا نام تھا خطابت تقریر کی زندگی میں، اور ہم نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ وہ مثال بیان کروں تو فائدہ کیا؟ آپ لوگ بہت برے ہوتے ہیں. کیوں برے ہوتے ہیں؟ برائیاں کرتے ہیں دوسروں. یہ بھی عجیب بات ہے، اگر برے کو برا گئے تو ہم برے ہو گئے، اور اچھے کو آپ برا گئے تو آپ برے نہیں. صلوات محمد، آپ نہیں ہیں برے. خیر، ہم آپ کے سامنے اسی گفتگو آج اور کل دونوں دن میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 2 دن میں اس موضوع پر بات کروں گا. کیونکہ اسلامی زندگی میں جب ہم نے آپ کے سامنے موضوع پیش کیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت، اور اس موضوع پر جتنی مجلسیں پڑھی جائے، بچے ہمارے نوجوان بہت ذوق و شوق سے ان موضوعات کو سن رہے ہیں، ہم انہی کے لیے کچھ باتیں آج بھی پڑھیں گے. ہم جب قرآن کی بات کریں تو ذکر اہل بیت کا لازمی ہوگا، اور جب اہل بیت کی بات کریں تو قرآن کا ذکر ضروری ہو جائے گا. یہ ہماری آپ کی مذہبی زندگی یہی ہے کہ ایک کا ذکر دوسرے کا ذکر لازمی ہے. اب کیوں ہے یہ ذکر؟ میں نے آپ سے ایک دن 2 یا 3 دن پہلے 2 دن پہلے اس موضوع کو چھیڑا تھا کہ اس پر بات بہت ہے کہ، اور اس پر بڑی احتیاط سے علماء نے گفتگو کی. وہ میں علمی اور عالمانہ موقعانہ گفتگویں جو حضرات کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے شاید آج و کل کی بات پیش کروں کہ قرآن بحث بیکار ہی بحث ہے، لیکن اس پر باتیں کی ہیں لوگوں نے کہ قرآن پہلے کے اہل بیت، قرآن مقدم کے اہل بیت. یہ کوئی گفتگو نہیں ہے، اس پر علماء نے بڑی احتیاط سے خود ہی ان ذہنوں کو ہٹایا ہے اور صاف کیا ہے کہ جو اس پر بات کرتے ہیں. بڑی احتیاط سے انہوں نے خود ہی اس باتوں کو واضح کیا ہے کہ قرآن پہلے کہ اہل بیت.
یہ کوئی گفتگو نہیں ہے یہ. میں اپنے طور پر اگر آپ سے عرض کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر یہ سوال کر لیں کہ ظہر کی پہلی رکعت اچھی ہے کہ دوسری، صبح کی نماز اچھی ہے کہ مغرب کی، عشاء کی نماز اچھی ہے کہ ظہر کی، یہ کوئی گفتگو ہوگی؟ آپ بتائیے یہ کیا بات ہے؟ تو اس لیے یہ تقابل، یہ کمپیئر کرنا شوق ہے، کر لے آدمی. کیا تقابل؟ جن کے ذریعے قرآن ملا ان سے قرآن کا تقابل کیا کرنا؟ نہ قرآن الگ ہے نہ وہ الگ ہے. یہ ہوتے نہ ہوتے تو قرآن نہ ملتا، اور قرآن ملتا اور یہ نہ ملتے تو قرآن نہ ہوتا. ایک صلوات محمد وآل محمد. ایک اور صلوات محمد. 5-7 منٹ ہمیں اس کی وجہ سے ابتدائی گفتگو میں انتظار کر لینا پڑتا ہے، اور ٹھیک بھی ہے کیونکہ حضرات جلدی جلدی اور مجلسوں سے. اور الحمدللہ کہ اب کی سال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس بات کا جو ہر سال ہم کہتے رہے اور خود پابندی سے اثر عمل کر رہے ہیں. پابندی سے ہم اس بات پر خود بھی عمل کر رہے ہیں کہ 2 بجے شروع، یہ بیٹھے ہیں. ہمیشہ ہم نے کہا بھائی 2 بجے سے لے کے 3:30 تک ہمارا وقت 8 اور 9 محرم کو ہے، اور 2 سے لے کے 3 تک، اور 3:05 10 منٹ 2:15 تک 3:15 تک ہمارا روز کا وقت ہے. لیکن ہم کوشش یہی کرتے چلے آتے ہیں 2 بجے شروع اور 3 بجے ختم. دیکھیے 2 بجے بیٹھ گئے پہلی تاریخ سے اب تک. اور کبھی کبھی تو کوئی پڑھنے والا شروع میں نہیں ہوتا ہے تو 2 بجے 5 منٹ میں بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مگر ایسا ہوتا ہے. ہمارے ماشاءاللہ عالم جلی تشریف فرمائے، ہمارے دوسرے حضرات علماء تشریف فرمائے، سب کے اپنے اپنے پابندی اوقات زمانہ ازاں میں تو بہت ہی ضروری ہے، ویسے بھی ضروری ہے. اور ہم کو بڑا اچھا لگا جب ہم نے جو مجلس ہے، آج بھی میرا جانے کا ارادہ تھا لیکن جا نہیں سکا میں، جو ناظر صاحب کے امام باڑے میں مرثیہ خانی کی مجالس، اس میں بھی ہم نے اعلان جب پڑھا اخبار میں کہ یہ پابندی رہے گی وقت کی، تو بڑا اچھا لگا. کیونکہ ایک جگہ کی بات نہیں، سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم زبان ازاں میں پابندی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ایک ہی ہے کہ سامع جو ہے، مستمع جو ہے، سننے والا جو ہے، اس فرش پہ بھی آ گیا، اس فرش پہ بھی چلا گیا، اس کو بھی سن لیا، اس کو بھی سن لیا. اور جہاں ہم پابندی نہیں کریں گے اور بس ہم نے سمجھ لیا ہم ہی پڑھنے والے ہیں. ادھر ہم نے تشریف لائی ہے. ماشاءاللہ مقرر و خطیب آ گئے نا تو یہ بھی ڈر گیا. بہت روکھی سوکھی کی گفتگو ہے. ہم نے کل وعدہ کیا ہے کہ حقوق والدین پر، والدین کے بارے میں کل ہم نے وعدہ کیا، آج اور کل 2 دن. تو اسلام، قرآن اور اہل بیت ہمارا موضوع ہے، قرآن اور اہل بیت. اس پر ہماری آج 4تھی گفتگو ہے. اور ہم نے کل آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی تھی. اہل بیت اطہار سے اسلام کو ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے. دیکھیے اگر میں ابھی فضائل مولا پر بات شروع کر دوں تو آپ یہ خیال کر لیجئے کہ ہر بات جو ہے جو بیان ہوئی وہ کسی نہ کسی رخ سے جب اس دروازے سے منسلک ہو جائے گی، یہی فضیلت ہے. فضائل اور کیسے کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بات وہاں سے سیکھ لی. کل ہم نے آپ سے بیان کیا کہ ایک مہمان آ گیا تو کیا ہوا. اب اس پر بھی آئیے کہ ان رشتوں کو کتنی اہمیت دی گئی. دنیا نے جو ہم سے، کل بھی میں نے آپ سے اس بات کو عرض کیا، بار بار کل کی بات نہ دہراؤں کہ یہ جتنی باتیں آج بڑی ماڈرن دنیا کے اندر اور بڑی سوسائٹی کے اندر اور انٹلیکچوئل سوسائٹی کے اندر بیان ہوتی ہیں، یہ سب ترجمے ہیں. اس تہذیب کی نقل ہے، صرف نقل نہیں بلکہ اس تہذیب کو محو کرنے کی کوشش ہے. جو مذہبی تحریک ہے، جو مذہبی آپ کے سامنے سوسائٹی ہے اور جو مذہبی باتیں کرنے والی ہے، زیادہ فرق کا اندازہ کر لیں. ان کا گڈ بائی، ہم لندن کی ایک ٹیوب اسٹیشن پر کھڑے ہوئے تھے تو میں نے کسی سے پوچھا اس لڑکی نے اس لڑکی سے کیا کہا. اب جو انگلش جاننے والے ہوں وہ تو سمجھ جائیں گے، میں تو بالکل سمجھ نہیں پایا تھا. اس نے اس کی طرف دیکھ کے ہاتھ ہلایا، مجھے آج تک یاد ہے، سی لو ہے. یہ کیا اس نے کہا سی لو ہے. یہاں جو انگلش جاننے والے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے.
تو میرے ساتھ بڑے اچھی انگلش جاننے والے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا اس لڑکی نے جو ٹرین میں بیٹھی اس سے یہ ہاتھ ہلائی کا سلوا ہے، یہ کیا کہا اس نے؟ انہوں نے کہا یہ شارٹ میں ہے، اختصار ہے، مجمل جملہ ہے، اس کا مطلب ہے وہ یہ کہنا چاہتی ہے آئی سی یو اگین، اس کو شارٹ میں سلوا ہے۔ یہ ہے نا، ہمارے یہاں کیا کہیں گے؟ اس گڈ بائی کو اس طرح نہیں کہیں گے، ہمارے یہاں کہیں گے فی امان اللہ، آپ جا تو رہے، ہم نے آپ کو اللہ کی امانت میں دے دیا۔ انہوں نے کہا گڈ مارننگ، اور بہت شارٹ میں مارننگ۔ ہمارے یہاں کیا ہے بھائی؟ صباح الخیر، صبحکم اللہ بالخیر وسرور وشرف والکرامہ والنور وغیرہ، جتنا بڑھا لے۔ مقصد کیا ہے؟ ہم صبح سے شام تک چاہتے ہیں جس سے بات کر رہے ہیں اسے اللہ کی عبادت و امانت میں دے دے رہے ہیں، اور یہ بیچارے یہ چاہتے ہیں اللہ سے ہر ایک کو واپس لیتے چلے جاؤ، وہ اپنی سوسائٹی پیش کرو۔ یہ ہے اسلامی سوسائٹی کہاں سے حاصل کی، اس کا اندازہ کر لیجیے۔ دوستو عزیزو، کل جب میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ ایک مہمان آیا، ایک باپ اور بیٹے دونوں آئے، اور مولا نے قمبر سے وہ سارا سامان لے کر خود مہمان نوازی کا کس طرح، میں نے سوال بھی کیا، اور اس وقت وہ سامنے تشریف فرما نہیں ہے، کل جنہوں نے ہم کو جواب دیا تھا بہت اچھا جواب دیا اور میں بہت خوش ہوا۔ آج وہ کہیں اور تشریف فرما ہوں۔ اب آئیے یہ تو کل اس کی بات تھی جو قمبر مہمان۔ پہلے اس بات سے اندازہ کریں کہ عورت کی عزت اور عظمت کو، آئیے توجہ کیجیے گا، کس طریقے سے ہم اس دروازے سے حاصل کرتے ہیں کہ جس پر یہ پورا مجمع اپنی جان نثار کرے، اہل بیت کا تھا۔ لوگ جن باتوں کو اسلامی زندگی سے دور کرنے کے لیے بڑے اعتراض کی نیت سے بات کرتے ہیں، وہ کبھی تعصب کی نظر ہٹا کر اسلامی تعلیمات پر، تہذیب پر نظر ڈالیں۔ مثلا یہ بہت اعتراض ہوتا رہا کہ اسلام میں عورت کا مرتبہ گھٹایا گیا۔ دوست اور غور کرنا، پہلے میں ابھی حقوق والدین پر چند جملے کہوں گا، لیکن اس سے پہلے عورت کا مرتبہ، جہاں جہاں میری محترم بیٹیاں بہنیں بیٹی ہوں، غور کریں، عورت کا مرتبہ اسلام نے صاحب کنیزی اور فلاں، حالانکہ اگر میں ایک جملہ یہیں پہ کہہ لوں تو بات تمام ہو جائے گی کہ اعتراض کرنے والے آج دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن کر بیٹھنے والے، ذرا اپنے سپر پاور کے اندر بھی سب سے سپر مین کو دیکھیں کہ ان کا سپر مین کسی کنیز کی اولاد ہے یا کسی آزاد کی اولاد ہے۔ اسلام پر کنیزی کا اعتراض کرنے والوں، تم یہ تو دیکھو کہ تمہارا سپر مین سب سے بڑا صدر جمہوریہ کیا ہے۔ گیا ذہن آپ کا؟ نہیں گیا بھائی، اتنا ہے کہ اگر اس کے نام کے ساتھ حسین نہ لگتا تو وہ آج بھی غلام ہی کہلاتا۔ صلوات محمد و آل محمد، یہی کہنا۔ میں اس بات پر ایک دن آپ کے سامنے کچھ کہہ چکا ہوں، زیادہ نہیں کہوں گا، تو خیال تو کیجئے۔ ایک کنیز، کل آپ نے سنا بیچ میں ایک کردار ایک غلام کا، ایک کنیز، ایک دن بیان کر چکا ہوں کچھ اور۔ یہ کنیز وہ ہے کہ جو کسی اور جگہ کنیزی کے مشکلات اور مصائب برداشت کرتے ہوئے اب کسی اور کی کنیزی میں آئی۔ آقائیت کا تصور وہی ہے، گھر بدلا ہے۔ شروع میں اتنی مثال دے دوں، آقائیت کا تصور وہی ہے، صرف گھر بدلا ہے۔ کون؟ حضرت فضہ۔ صرف گھر بدلا ہے حضرت فضہ کے لیے۔ آقائیت کسے کہتے ہیں، کنیزی کسے کہتے ہیں، تصور وہی ہے۔ یہ لیے ہوئے بدلے ہوئے گھر کی طرف چلی،
یہ ان کو معلوم ہے کہ اب مجھے اس آقا سے ان آقا کے حوالے کر دیا گیا ہے، اس گھر سے اس گھر کے حوالے کر دیا گیا ہے، ان لوگوں سے میں کچھ اور لوگوں میں جا رہی ہوں. یہ نہیں معلوم ہے کہاں جا رہی ہوں، کون ہے، کس طرح ہے. میں نے آپ سے جملہ کہا نا کہ آقائیت کا تصور وہی ہے، گھر بدلا ہے. حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ، گھر بدلا ہے. اچھا اس آقا سے اب ان آقا کی طرف مجھے دے دیا گیا ہے، انہوں نے لے لیا ہے، یہ کون ہے، چلو چلے. گھر تک آتے آتے، گھر کے دروازے میں داخل ہوتے ہوتے میرا مجمع تصور کرے گا کیا ہوگا ذہن میں. جو وہاں ہوتا تھا یہ کام کرو، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں ہوا، ایسے کیوں ویسے کیوں، وہی سب تو ہے تصور. آیا گھر سامنے، اب گھر بدل گیا ہے، آقا بدل گئے، لیکن تصور آقائیت وہی ہے. یہاں کیا ہوگا ہمیں کیا معلوم. فضا نئے گھر میں نئے آقا کے تک آ رہی ہیں. یہ ہے عورت کا تصور جو اسلام پیش کرتا ہے. گھر کے دروازے تک آئی، ڈیوڑی پار کی، کانوں میں آواز آئی سلام علیکم. چاروں طرف دیکھا، کس نے سلام کیا، کس پر سلام کیا. سلام کی آواز تو ہے، کس نے سلام کیا، کس پر سلام کیا. توجہ کیجیے گا، چاروں طرف پلٹ کے دیکھا، یہ آواز تو سلام کی آئی، کس پر کیا گیا. دیکھا سامنے ایک نورانی پیکر، نورانی شخصیت. اب خیال کیا انہوں نے سلام کیا ہے تو کیا کس پر ہے، میرے سوا تو کوئی ہے نہیں. جہاں تو دیکھا کوئی نہیں، سمجھ میں آیا انہوں نے مجھ پر سلام کیا ہے. میں اس لائق ہوں کہ میرے نئے آقا جو گھر میں لوگ ہیں یہ مجھ پر سلام کریں. ابھی یہ حیرت ختم نہیں ہونے پائی تھی کہ جس نے سلام کیا تھا آگے بڑھی، ہاتھ پکڑا، میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ آؤ. گھر کے اندرونی حصے میں لے گئی، یہاں بیٹھو، بٹھایا. گھر کے اندر سے جا کر کچھ ضیافت کا سامان جو بھی ہو لا کے سامنے رکھا، اسے آپ نوش کریں. جملہ کیا ہے، کچھ خیال نہ کیجیے، آپ ہماری بہن ہیں. کچھ خیال نہ کیجیے، آپ ہماری بہن ہیں. اور دیکھیے ابھی آپ تھکی ہوئی آ رہی ہیں، ایک دن آرام کر لیجیے، اس کے بعد ہم لوگ کام بانٹ لیں گے. اس کا ہم کام بانٹ لیں گے، ایک دن ہم کام کر لیں گے، ایک دن آپ کام کر لیجیے گا. آپ ہیں کون؟ میں فاطمہ الزہرا. دنیا آئے اور دیکھے رسول کی بیٹی گھر پر آنے والی کنیز سے کیا سلوک کر رہی ہے. کیا کنیز کے دل میں یہ نہ آیا ہوگا اگر یہی کنیزی ہے تو 1000 آزادیاں اس کنیزی پر نثار. صلوات محمد علیہ وسلم. وہی فضا اور واقعات ہیں، میں چھوڑتا ہوں یہاں پر خالی اپنے موضوع کے ثبوت میں کچھ باتیں. فضا کیمیا کی ماہر تھی، ایک الگ واقعہ ہے، پھر کسی آگے کی تقریر میں بیان دوں گی. یہ ہے گھر پر آنے والی ایک وہ کنیز کے جس نے پھر پوری زندگی کیسے گزاری. دوستو عزیزو، عورت کا احترام، وہ دنیا جو آج اعتراض کرتی ہے، یہاں ماشاءاللہ میری نظروں کے سامنے ہر طبقہ فکر کے افراد تشریف فرمائیں، ان سے میں بات کر رہا ہوں. یہ آپ غور کیجیے. ابھی میں 4 سال سے تقریباً 5 سال سے میں اس موضوع پر بہت پڑھ رہا ہوں، اور جہاں جہاں بڑا انٹلیکچوئل ماڈرن اپنے کو بڑا ان کے سامنے ضرور پیش کرتا ہوں، مختلف جگہوں پر. نام لوں کہاں کہاں میں نے اس تقریر کو پیش کیا ہے. ذرا غور کیجیے. میں لکھنؤ کا ایک روزنامہ اخبار ہے، بہت مشہور ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. 11 دسمبر سن 12، پھر اسی اخبار میں 19 نومبر سن 14، پھر اسی اخبار میں اسی سال کے ماہ جنوری میں 3 باتیں. 11 دسمبر سن 12، نام لیتا میں ان لکھنے والوں کے، محققین کے،
جنہوں نے ریسرچ کر کے پیش کیا کچھ. اخبار کا نام آپ سب جانتے ہیں، لکھنؤ کا روزنامہ مشہور ہے احمد نامہ. 11 دسمبر سن 12 میں کوئی محترمہ رضیہ فرید اور اسی میں کوئی محترم حافظ محمد، ان دونوں کے مضمون. سن 14 میں کوئی جناب محمد اقبال، ان کا مضمون. اور سن 15 جنوری میں خود ہمارے ملک کے پرائم منسٹر جناب نریندر مودی صاحب. تینوں کی بات آپ سے بیان کروں. انہوں نے لکھا، اسی کو دوسرے انداز میں دوسرے سال ریپیٹ کیا گیا، اور اسی کو تیسرے سال چوتھے سال دوسرے انداز میں ہمارے پرائم منسٹر نے پیش کیا. تفصیلی موضوع ہے مگر جلدی جلدی بات کر لوں. کیا ہے انہوں نے لکھا، سن 12 10 سال کے اندر 20 سال کے اندر الٹرا ساؤنڈ ریز کی مدد سے، بچے نوجوانوں غور کرنا، الٹرا ساؤنڈ ریز کی مدد سے ماؤں کے شکم میں، بطن مادر میں، فگر یاد رکھنا، 10 کروڑ، ایک دو نہیں، 10 کروڑ بچیاں جو ابھی دنیا میں نہیں آئی ہیں، پتہ لگا لیا گیا یہ لڑکا نہیں ہے، لڑکی ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے. 20 سال میں تحقیقات کے ساتھ ہے، پورے ریسرچ کے ساتھ 10 کروڑ بچیاں رحم مادر میں قتل کر دی گئی. گزشتہ سن 14 میں، گزشتہ سال مسٹر محمد اقبال، یہی 36 گڑھ کے واقعات کو نقل کیا انہوں نے. جب 85 عورتیں مبتلا ہوئیں، ان میں سے بہت سی مر گئیں. اور سوال قائم کیا، یہ ساری پابندی عورتوں ہی پر کیوں؟ وقت کا خیال رکھتے ہیں، بہت اختصار سے ان سارے موضوعات کو سمیٹ رہا ہوں، بڑی تفصیلی ہے وہ میرے ذہن میں. گزشتہ سال یعنی اسی سال، یہ سن 15 میں آپ بیٹھے ہیں، اکتوبر ہے، جنوری کے مہینے میں ہریانہ میں ایک بہت بڑے جلسے میں ہمارے ملک کے پرائم منسٹر نے کیا کہا، ان کے جملے نقل کر رہا ہوں. میں ان کے جملے نقل کر رہا ہوں جو اخبار میں، میں آپ لوگوں سے، یہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر ہریانہ، بہت بڑے جلسے، میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں. لفظیں ہیں ہندوستان، بھارت کے اتنے بڑے ملک، اتنی بڑی کنٹری کے اتنے بڑے پرائم منسٹر کی، میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں کہ ماں کے شکم میں بچیوں کا قتل بند کرو. آپ نے سمجھا؟ اب اس سے اندازہ کرو کہ کب سے لے کے کس وقت تک یہ کام چل رہا ہے، بچی نہ ہونے پائے، بیٹی نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. ذرا 1400 برس بیشتر کی تاریخ میں چلو، ذرا تاریخ کے ورق پلٹو، اور 1400 برس بیشتر جس کو تم زمانے جاہلیت اور جہالت سے ملا ہوا زمانہ کہتے ہو، اس وقت میں آؤ تو اسلام کو پیش کرنے والی شخصیت برسر عام کھڑے رہ کر یہ اعلان کر رہی ہے، یاد رکھو الابن نعمت اللہ والبنت رحمت اللہ، بیٹا خدا کی نعمت ہے اور بیٹی خدا کی رحمت ہے. صلوات محمد وآل محمد. اور میں ہر روز آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک سوال پیش کروں گا، جواب آپ سے مانگوں گا. یہیں مجھے حضور کا ایک قول یاد آ رہا ہے، سوال پیش کرتا ہوں، جواب آپ سے مانگتا ہوں. آسان ہے جواب. قول حضور ہے، حضور کا قول ہے، اذا دعاک ابواک فاجب. آگے نہیں بیان کروں گا، ترجمہ پیش کر دوں. سوال ہے، جواب دے دیں گے انشاءاللہ، لیکن ذرا تردد سے جواب دیں گے. اذا دعاک ابواک، میری بیٹیاں، بہنیں، بچیاں سنیں. اذا دعاک ابواک، جب تم کو تمہارے ماں باپ دونوں ایک ساتھ پکار لے، کیونکہ موضوع آپ کے سامنے لہذا جواب دینا آسان ہے آپ کو. اذا دعاک ابواک، جب دونوں ماں باپ تمہیں ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پکار لیں.
کیا کرو؟ موضوع کے قریب ہے نا، جلدی جواب آ جائے گا. ہر شخص جواب دیجئے کھل کر، بولیے جگہ جگہ سے آپ لوگ. اگر ماں باپ ایک ساتھ پکار لیں، پکارا دونوں نے ایک ہی ساتھ آواز دی، آپ سب کیا کرو گے؟ جواب دیجئے، چپ نہ بیٹھیے، کچھ تو بولیے بھائی. صلوات پڑھیے محمد علیہ. آج آپ جواب دے رہے ہیں اس لیے کہ میں اس توہین میں اتنی باتیں کر چکا ہوں، اور یقیناً آپ جواب ٹھیک دیں گے. اگر نہ بھی ہوتی تبھی جب بھی آپ یہ جواب دیتے، جب بھی آپ یہی جواب دیتے. اذا دعاک ابواک، حضور فرما رہے ہیں، اسلام کو پیش کرنے والی شخصیت کہہ رہی ہے، جب تم کو ایک ہی وقت میں اتفاق سے دونوں ماں باپ پکار لے، فَأَجِبْ أُمَّكَ، پہلے اپنی ماں کو جواب دو. صلوات محمد وعلى محمد. کیوں جواب دو پہلے اپنی ماں کو؟ میں وجہ ترجیح میں بہت سی باتیں پڑھتا ہوں. ابھی ایک اور سوال پیش کروں گا، اس کا بھی جواب آپ سے چاہوں گا. کیوں ماں کا جواب پہلے کیوں؟ میں نے ایک نفسیاتی سائیکالوجی ایک بات کہی ہے. میرے یہاں بھانجے بیٹھے ہوئے ہیں جناب عالم زیدی صاحب، انہوں نے مجھے اس کے 3-4 سال پہلے وہ یہاں آئے ہوئے تھے امریکہ سے، ابھی پھر آئے، تو انہوں نے مجھے اس تقریر کو اس وقت میں دوسرے طرف سے پیش کر رہا تھا. انہوں نے ایک بات کہہ دی، وہ بڑی اچھی تھی، وہ آپ کو سنا دوں. بڑی اچھی بات ہے جہاں جہاں حضرات ہیں. جب آپ کے گھر میں بچہ ہوتا ہے، معصوم بچہ ہے گھر میں، یہ ماں نے گود میں لیا، یہ باپ نے گود میں لیا، یہ بھائی نے، یہ چچا نے، یہ پھوپھا نے، یہ کسی دوست نے، چاہنے والے نے، دادا نے، دادی نے، نانا نے، نانی نے. یاد رکھو کہ جس کی گود میں یہ بچہ جا رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقش وہ اپنے حافظے میں محسوس کر رہا ہے. اس کا مقصد یہ کہ اس کی تربیت میں سب کا حق بن رہا ہے. ایک صلوات محمد والے محمد. اور اس کی دلیل انہوں نے بڑی اچھی دی تھی، جو ان کو بھی اب یاد نہ ہوگی، یہاں بیٹھے ہیں، لیکن میں بیان کر دوں کہ میں ایسی باتوں کو چنتا ہوں، ذہن میں رکھتا ہوں. انہوں نے دلیل بڑی اچھی دی تھی کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے جب بچے کا عقیقہ ہوتا ہے تو دائی کا حق الگ رکھا جاتا ہے. اتنی نظر رکھنے والی ہماری شریعت ہے کہ اگر دائی نے بھی کچھ کام کر دیا ہے تو اس کا بھی حق شریعت میں معین ہو گیا کہ اس کو الگ دو، کیونکہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی نقش اس بچے کے ذہن پر پڑ گیا ہے. صلوات محمد وعلى محمد. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب ہر ایک کا نقش اس بچے کے ذہن پر بن رہا ہے، اس کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کے نفس پر بن رہا ہے، تو یہ بتلاؤ سب سے زیادہ اس کی تربیت میں کس کا حصہ ہے؟ جس کا سب سے زیادہ حصہ ہے اس کا سب سے بڑا حق ہے. اور اس میں اگر کہو تو سوائے ماں کے کوئی اٹھ کے سامنے نہ آئے گا. صلوات محمد والے. میں نے یہاں پر ایک بہت سائیکالوجیکل نفسیاتی بات کبھی پیش کی تھی، اس کو بیان کروں. وقت کے اندر ساری گفتگو ختم ہوگی. دیکھیے میں آپ سے بول رہا ہوں، اردو میں بات کر رہا ہوں، ابھی انگلش میں کوئی بات کرے، کسی اور زبان، بنگلہ، کنڑ، فرینچ، عربک، پرشین، کسی زبان میں بات کریں، جس زبان میں بات کریں گے وہ لفظوں کی محتاج ہوگی. لفظوں کی محتاج. دنیا کی ایک زبان ایسی ہے جو لفظوں کی محتاج نہیں ہے. یہ میں نے کبھی عرض کیا ہے، عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کی ایک زبان ایسی ہے جو لفظوں کی محتاج نہیں ہے. وہ زبان کون سی ہے؟ یہ مجمع جو میرے سامنے اس وقت بیٹھا ہوا ہے، اس وقت جو آپ کی زبان ہے وہ نہیں. جب آپ ماں کی آغوش میں تھے اس وقت آپ کی ایک زبان تھی. ہم آپ سب جب ماں کی گودیوں میں تھے تو اس وقت ہماری ایک زبان تھی. وہ زبان کون سی تھی؟ وہ لفظوں کی محتاج نہیں تھی، وہاں صرف رونا تھا. تو یاد رکھو یہ رونا بھی ایک زبان ہے. صلوات محمد والے محمد. ایک اور صلوات سب مل کر محمد والے.
یہ رونا بھی ایک زبان ہے، مگر یہ بتلاؤ اس زبان کو سب سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ میں بات تمام کر لوں، سب سے زیادہ کون سمجھتا ہے؟ بچہ گھر میں رویا، باپ نے اپنی زوجہ سے کہا، بیوی سے کہا، شریک حیات سے کہا، رو رہا ہے، رونے دیجیے۔ تو پھر رویا، وہ پھر پکارے، ارے بھائی رو رہا ہے، ارے ہوگا، رونے دیجیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نفسیاتی بات، ارے وہ بڑے زور سے رو رہا ہے، بھائی دیکھیے تو، آپ اپنا کام کیجئے، رونے دیجیے۔ پھر رویا بچہ، اب کی نہ باپ پکارے نہ کوئی پکارا، ماں دوڑتے ہی بچے تک چلی گئی۔ یہ کیا ہوا بھائی؟ پہلے کہا جا رہا ہے دیکھیے، توجہ نہیں ہے، دیکھیے کوئی توجہ نہیں، دیکھیے کوئی توجہ نہیں، اور ایک بتا دوڑ کے چلی گئی، یہ کیا ہوا؟ اس کا مقصد یہ کہ اس رونے کی زبان وہ جان رہی ہے۔ جب پہلی بار رویا، دیکھیے رو رہا ہے، وہ سمجھ گئی کیوں رویا، یوں ہی رویا ہے۔ پھر رویا، باپ نے کہا دیکھیے اور رو رہا ہے، انہوں نے کہا رونے دیجیے، وہ سمجھ گئی کوئی کثافت نجاست کچھ ہو گئی ہے، رو رہا ہے، دیکھ لیں گے۔ پھر رو رہا ہے، انہوں نے کہا دیکھیے رو رہا ہے، کہا دیکھ لیں گے بھائی، وہ سمجھ گئی اس کو اب غذا چاہیے، پہنچ جائے گی تھوڑی دیر میں کر لیں گے سب۔ اب کی جو رویا تو وہ سمجھ گئی کسی بات پر ڈر گیا ہے، اب رونے کا انداز بدل جائے گا۔ اب ماں بچے کا ڈر نہیں برداشت کر سکتی، فوراً خوف تیز جائے گی، تو معلوم ہے کہ نہ وہ سمجھ پا رہے تھے نہ وہ سمجھ پا رہے تھے، یہ جان رہی تھی اب کیوں رویا، اب کیوں رویا، اب کیوں رویا، اب کیوں رویا۔ اس زبان کو جو جانتی ہو اس سے زیادہ کس کو حق ہے اپنے بیٹے کی پرورش کر لینے کا؟ صلوات محمد وعلى محمد۔ ایک اور صلوات محمد۔ دیکھیے اس میں باتیں بہت سی ہیں اور میں ٹھہر ٹھہر کے اس لیے کہ ذہنوں تک بات پہنچ جائے، لہٰذا میں یہاں پر جلدی سے بس احترام اسلام میں، شریعت میں، دین میں، مذہب میں، ہر جگہ ہے، ہر مذہب میں ماں باپ کا احترام ہے۔ اگر میں دوسرے مذاہب کی باتوں سے اور ان کے معلومات آپ کے سامنے پیش کروں تو اور رخ آگے بدل جائے گا، لیکن ایک وعدہ ہے میرا کہ ایک سوال اور پیش کروں گا، میں اس کے لیے واقعہ مختصر کر دوں۔ در اہل بیت سے احترام عورتوں کا، میں اپنے نوجوان بچوں سے ایک بات اور کہہ دوں، کل بھی میرے پاس ٹیلی فون آئے کچھ بیویوں کے، کچھ بچیوں کے، اور انہیں یہ خواہش کی کہ اس موضوع کا آج میں، اور لیکن میں بہت تفصیل سے نہیں بیان کرنے کا وقت ہے، کل انشاءاللہ پھر غور کرو۔ جو لوگ تھوڑی سی دیر میں اپنے بزرگوں کے سامنے ذرا ہاتھوں میں پیروں میں کسبل، طاقت، قوت، مال، دولت بھول گئے، ماں کی کیا عظمت تھی، کیا خدمت کرنا ہے۔ بہت عزیزوں، یہ غرور، یہ تکبر کہ اب ہم مالدار ہو گئے، اب ہم بڑے ہو گئے، اب ہم اور آگے گھرانے والے ہو گئے، خاندان والے ہو گئے، جہاں جہاں بھی اہل بیت سے رشتہ ہے، در اہل بیت سے رشتہ ہے، وہاں یہ میرا مجمع، اس کا نوجوان اس بات کو بھولے گا نہیں، یاد رکھنا۔ باپ کا بھی حق، ماں کا بھی حق۔ میں نے حدیث میں دیکھا ہے کہ لوح محفوظ پر سب سے پہلی جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ کہ ماں باپ کا خیال کرو، لوح محفوظ پر سب سے پہلی بات۔ ماشاءاللہ حضرات علماء تشریف فرمائے اور سب جانتے ہیں، ایسے ایسے مقررین، خطباء، علماء جو ہماری قوم کے لیے مایہ ناز، سبب افتخار۔ تو عزیزو دوستو، میں اس بات کو اتنا کہہ لوں، یہ یاد رکھنا کہ کبھی اس پر غرور نہ کرنا کہ اب بڑی دولت آ گئی، اب ماں کے سامنے سر اٹھا کے جاؤ۔ لیجئے کل فقر و فاقے میں ہمیں ایسے لوگ ملے ہیں جو سب بڑے کروڑپتی ہیں، بڑے نامور ہیں دنیا میں، لیکن انہوں نے مجھ سے خود بتلایا ہے کہ کل ان کی ماں زمین سے تنکے چن کے اور کوڑا چن کے اور غلط چیزیں چن کر جو بک سکے ان کو پرورش کر لیتی تھی۔ تو ایسا نہ ہو کہ کل غربت کا ماحول، جب ریاست آ جائے، دولت آ جائے، اقتدار آ جائے تو یہ سمجھو اب ہم ماں کے سامنے بڑے ہو گئے، یہ سمجھ کے نہ جانا۔ جو کچھ پیش کرنا ہے ماں کے سامنے ادب سے پیش کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ کچھ بڑے ہو گئے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، یہ بھی میرا اپنا فکرہ ہے، یاد رکھنا کہ جب کبھی پوری قوت طاقت کے ساتھ اور پوری مال و دولت کے ساتھ سامنے ذہن میں کچھ بات آ جائے تو یہ یاد رکھنا کہ اس پورے جسم کے اندر وہ ایک قطرہ شیر شریک ہے،
جو کبھی تمہیں ماں سے ملا تھا، اور اس قطرہ شیر کی قیمت دنیا کی کروڑوں کی دولت بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ اسی قطرہ شیر سے یہ آنکھیں بنی ہیں، یہ زبان بنی ہے، یہ سننے کی طاقت بنی ہے، یہ سوچنے کی طاقت بنی ہے، یہ سب کچھ تم نے وہی سے پایا ہے۔ کبھی اسے فراموش نہ کرنا۔ جس نے ماں کے قطرہ شیر کو فراموش کر دیا اس نے اپنی انسانیت کو بھلا دیا۔ صلوات محمد والے محمد۔ دوستو رضی، اور اس لیے میں بس اس واقعے بات کو ختم کر لوں کہ میرے اور آپ کے مولا امام حسین سفر پر ہے۔ یہاں بھی ایک سوال رکھوں گا سامنے، سفر پر ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان ہو سکتا ہے؟ اس کے سوا کچھ ہے؟ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہے؟ غور کرنا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب ہم سوچیں گے ہاں ماں نے یہ احسان کیا تھا، میں نے یہ احسان کر دیا، وہ ہوگا نہیں، اس کے لیے ایک الگ فلاسفی پوری ہے، الگ گفتگو ہے، آگے بیان کریں گے ہم۔ یہاں اتنی بات آپ سے کہہ دیں کہ مولا امام حسین حج پر جا رہے ہیں، قافلہ ساتھ، اور اتنے میں جس سواری پر سفر کا سامان، غذا کا سامان، وہ ناکہ آگے چلا گیا۔ یہاں ایک سوال ہے، امام حسین اپنے دو ایک ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھے، وہ سامان والا قافلہ آگے چلا گیا ہے جس پر کھانے پینے وغیرہ کا سامان ہے۔ سامنے دیکھا ایک پرانا خیمہ ہے، اس کے اندر ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک بکری سامنے ہے۔ اب اس صحرا میں اگر کچھ کھانے کو نہ ملا ساتھ والوں کو تو کیا ہوگا؟ اس سے یہ بات بیان کی گئی، اس نے اس بکری کو حوالے کر دیا، جو چاہے آپ کریں اس کو۔ اس بکری کے ذریعے اس 3-4 آدمیوں میں، جس میں مولا بھی ہیں، اپنا انتظام کر لیا گیا کہ جس سے سفر آگے ہو سکے۔ اور اتنا فرمایا امام نے، ہم لوگ قریش کے لوگ ہیں، اگر کبھی مدینے آنا تو ہم کو پوچھ لینا، مل لینا۔ امام آگے چلے گئے، وقت گزرا، اس کا شوہر اسی وقت جب واپس آیا تو اس نے دیکھا بکری نہیں ہے، پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا کوئی مہمان آ گئے تھے، ان کی اہتمام میں، ضیافت میں ختم کیا۔ کہا کون تھے؟ کہا یہ میں نہیں جانتی کون تھے، مجھے نہیں معلوم کون تھے۔ شوہر نے کہا عجیب بات ہے، جن مہمانوں کو جانتی بھی نہیں ان کے لیے اتنی خاطر کر دی۔ تو اس نے جواب دیا، مہمان کی خاطر جس کو نہ جانتے ہو زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ جس کو جانتے ہو اس کی خاطر۔ اچھا جواب تھا۔ مدینے اپنے شوہر کے ساتھ ایک وقت آئی، محل بنی ہاشم سے گزر رہی ہے، اتنے میں میرے اور آپ کے مولا امام حسین گزر رہے ہیں۔ دیکھا اس ضعیفہ کو، دیکھا، پہچان لیا، آواز دی، ماں تم نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں نہیں، کہا میں وہی ہوں جو تمہارے پاس آیا تھا، اور یہ اور یہ اور یہ، میرے ساتھ چلو۔ گھر لے گئے، 1000 گوسفند، 1000 دینار درہم اس کو دیے، کہا میرے بھائی حسن کے پاس جاؤ۔ لوگ وہاں لے کر گئے، کیا دیا میرے بھائی نے؟ بہت جلدی بیان کیا دیا میرے بھائی نے؟ بتایا یہ اور یہ، انہوں نے بھی اتنا ہی۔ اچھا ان کو لے جاؤ عبداللہ ابن جعفر کے پاس، وہاں لے جایا گیا، انہوں نے کیا دیا مولا نے؟ کیا دیا مولا نے؟ بتایا، انہوں نے بھی اتنا ہی۔ اب کتنی دولت مند ہو کے یہ دونوں کے دونوں شوہر اور زوجہ چلے، 1000 ہر جگہ سے دینار درہم، 1000 گوسفند، یہ سب لے کر چلے۔ سوال آپ سے سوال کر رہا ہوں، جو اس نے وہاں بکری اپنی دے دی تھی ان کی خاطر تواضع کے لیے، اس کو جو اس کے مقابلے میں یہ 3000 گوسفند اور 3000 درہم مل گئے، کیا بدلہ ہو گیا؟ ہوا بدلہ؟ سب کہیں گے نہیں۔ میں نے جلدی سے ایک فقرہ تمام کیا ہے، جو میرا واقعہ میں نے کبھی اگر بیان کیا اور جن کا ذہن ہو وہ پہنچ گیا ہوگا۔ آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں ہوا بدلہ، ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر میں کہوں گا صحیح نہیں ہے۔
اب آپ کو تعجب ہوگا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہی بات صحیح بھی ایک ہی بات غلط بھی؟ یہ تو صحیح آپ نے جواب دیا کہ اس کی کل کائنات وہی تھی، اب اس کے مقابلے میں ہزارہا جانور دے دیے جائیں بدلہ نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے میں جب یہ گفتگو کبھی کرتا ہوں تو میں اس پر ایک قرآن مجید کی ایک آیت کا اور سہارا لے لیا کرتا ہوں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ میں اس کا سہارا لے کے بات کرتا ہوں کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ چلو کبھی کسی احسان کا بدلہ ویسا ہو ہی نہیں سکتا جس وقت جو احسان ہو گیا ہے، لیکن اس کی جزا پھر وہ ضرور دے دے گا، جو کمی ہوگی وہ پورا کرے گا۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ بدلہ ہو گیا، جزا دے دی گئی، جو دینا تھی اس سے بڑھ کر دی۔ اس سے دنیا کی اس جزا کو میں سامنے رکھ کے بات نہیں کر رہا ہوں کہ اس نے ایک بکری دی تو 3000 مل گئی، اس پر بات نہیں کر رہا ہوں۔ بہت توجہ کرنا، پھر سے میں دہراتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے جواب ہو گیا۔ مولا نے دیکھتے ہی کیا فرمایا؟ اے ماں مجھے پہچانا؟ اس سے بڑی جزا کیا ہوگی کہ حسین کسی کو اپنی ماں کہتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ سب مل کر صلوات محمد علیہ وسلم۔ اس سے بڑی جزا کیا ہوگی کہ میرا آقا کسی کو ماں کہتے ہیں، اس سے بڑی ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ قبل اس کے اگر میں بات کو تمام کروں، مجھے یاد دلا دیا گیا، بات ٹھیک ہے کہ یہاں آپ کے سامنے تحفتاً یہ ہمیں عطا کیے گئے تھے مختلف مواقع پر، پرچم ہیں جو گنبد پر وہاں، اور ہم نے اور بھی لیے اور لوگوں کو بھیجے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے جو برکتوں کے لیے ہے کہ ایک روضہ امیر المومنین کے گنبد کا، ایک ہمارے مولا امام حسین کے روضے کا، اور ایک مولا ابوالفضل عباس کے روضے کا جو انشاءاللہ کل نصب کر دیا جائے گا۔ یہ یہاں پر وہ پرچم ہے جو وہاں روزے کے ہیں، اور تحفتاً وہاں کے متولیان وہاں کے علماء کی طرف سے ملے، جو گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی آپ کے لیے ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ اب میں بات کو تمام کر لوں کہ اندازہ کرو کہ جس کو امام حسین اپنی ماں کہتے ہیں، اس سے بڑی جزا کیا ہوگی؟ اب یہیں سے میں سارے عالم اسلام کو آواز دیتا ہوں، بہت بڑا مرتبہ ہے ماں کا۔ ماں، اب جس کو رسول اپنی ماں کہہ دے، صلوات محمد علیہ وسلم۔ بیٹی ہے مرتبہ ماں کا دے رہے ہیں، پہچان لو سیدہ کون ہے، کون ہے شہزادی جس کی تعظیم کا رسول اٹھ جائے۔ ہم کیا عرض کریں کہ جب رسول آتے ہوئے بیٹی کو دیکھیں تعظیم دیں۔ مجھے ہمیشہ یہاں پر جناب کامل رکھنے، جو کہ ماشاءاللہ ذوق ادبی ذوق رکھنے والے بھی ہمارے سامنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہم جناب مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب اللہ کی نے باقی حضرات علماء کی خدمت میں یاد دلانا چاہتے ہیں حضرت کامل لکھنوی کا شعر، یہی اپنے استاد مرحوم مولانا ابن حساب اللہ نونہروی کے شریعت قدے پر جو محفل ہوتی تھی اس میں کبھی ہم نے سنا تھا، وہ آپ کو دہرا دے، بس اسی پر بات تمام ہے۔ جناب کامل جن کے بھائی کا فوٹو جس سامنے ہے علامہ سبت سزداوال اللہ کا، وہ فرما رہے ہیں گرانی پلے عصمت میں ایسی تھی، گرانی پلے عصمت میں ایسی تھی کہ دیکھا ہے پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ جس کی تعظیم رسول دے، آج ہم اسی کے بیٹے کے غم کے لیے، اسی کے بیٹے کا ماتم کرنے کے لیے، یہ اتنا بڑا مجمع یہاں سے سڑک تک، یہ مجمع کیا کہہ رہا ہے؟ غم حسین۔ غم حسین کیوں ہے؟ ایک بی بی کی تمنا تھی، میرے لال پر کون روئے گا، رسول کی گود میں لا کر اپنے بچے کو دے دیا،
بابا کے چہرے کو خوش ہو کر دیکھا کہ دیکھے بابا کے چہرے پر اثر کیا ہے. دیکھا رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری. بابا یہ آنسو کیسے؟ بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیرا یہ بچہ عالم غربت میں بڑے ظلم و ستم سے شہید کر دیا جائے. بابا یہ بتلائیے یہ واقعہ کب پیش آئے گا؟ بیٹی نہ جب میں نہ تم نہ علی نہ حسن. بابا یہ بتلائیے کہ میرے لال پر روئے گا کون؟ کون روئے گا میرے لال پر؟ میں ایک ہی جواب ملا، بیٹی اللہ ایک امت کو پیدا کرے گا، ایک قوم کو پیدا کرے گا، ایک گروہ کو پیدا، تبکینا نساءہم علی نساء، جن کی عورتیں ان کی عورتوں پر روئیں گی، مرد ان کے مردوں. آج یہ اسی کی تصدیق غور رسالت ہے، جگہ جگہ ذکر حسین. اور آج کی تاریخ میں اپنے وقت سے بھی 2-4 منٹ پہلے ختم کروں گا مجلس کو یہ کہتے ہوئے کہ آج کی تاریخ ہمیشہ ہم خانوادہ رسالت کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرتے ہیں. بہت جلدی ان کے سلسلے میں بس عرض کر لوں، بات کو ختم کروں. 2 چھوٹے چھوٹے وہ بچے کہ جو اپنے بابا کے ساتھ کوفے آئے. پہلے تو بڑے اہتمام سے دیکھا کہ ہزاروں لوگ ان کے بابا کے سامنے ادب سے سر جھکائے کھڑے ہیں، اور اب اس کے بعد یہ بھی دیکھا کہ بابا کہاں ہیں، بچوں کو خبر نہیں ہے، بچے کہاں ہیں، بابا کو نہیں معلوم. بلکہ وقت وہ آیا کہ جس کے گھر میں پناہ دینے کے لیے بھیجا گیا تھا اس نے خود یہ کہا زمانہ بڑا خراب ہے، ان بچوں کو لے جا کر شہر مدینہ پر کسی قافلے کے حوالے کر دو کہ یہ اپنے گھر چلے جائیں. رات کی تاریکی، قاضی شریح کا فرزند بچوں کو لے کر شہر مدینہ پر آیا. دیکھو سامنے گرد اڑ رہی ہے، شاید کوئی قافلہ جا رہا ہے، آپ لوگ اس سے مل جائیں. اتنا خوفزدہ خود تو چلا آیا، بچے آگے بڑھے. اب جو جا کر دیکھا تو گرد تو ہے، قافلہ نظر نہیں آ رہا. اسی عالم میں کس منزل سے گزرے، کتنے مصائب سے گزرے، ان سب کو تمام کرتے ہوئے اتنا کہہ دوں جب قید خانے تک پہنچے، قید خانے سے چھوٹے تو اس نے اتنا کہا بچوں راتوں کو سفر کرنا، دن کو سفر نہ کرنا. اور جب دن کا وقت قریب آنے لگا تو دونوں بچے ایک درخت کی 2 شاخیں پر جا کر بیٹھ گئے. تاریخ کا منظر یہ کہ ایک کھجور کے درخت جس کی 2 شاخیں، اس پر جا کے دونوں بیٹھ گئے. ایک کنیز آئی پانی بھرنا چاہا تو اس نے اس میں دیکھا 2 چہرے چاند جیسے چمک رہے ہیں. روایت کا فقرہ ہے کانہما قمران عاکسان فی الماء، ایسا لگا 2 چاند ہیں جو پانی میں چمک رہے ہیں. وہ سر اٹھا کے دیکھا 2 معصوم بچے خاموش. بچوں آپ کون ہیں؟ بتلایا، ادب سے لے کے گھر آئی، مومنہ کے حوالے کیا. مومنہ نے بڑے احترام سے بچوں کو لے جا کے حجرے میں رکھا. اچھا مسلم ابن عقیل کے فرزند، خانوادہ رسالت کے بچے، ہم تو ان کا جتنا بھی احترام اور عزت کر. بس دوستو رات کا وقت ہوا اور وہ وقت بھی آیا کہ جب اس گھر کا وہ شقی ترین شخص آیا، جب اسے معلوم ہو گیا کہ یہ بچے کون ہیں تو رات کو جو ظلم کیا، ایک ستون در سے دونوں بچوں کو باندھ دیا. انہی مصائب کو یاد کر کے قدم قدم پر جہاں بھی یاد کرتا ہے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کہ ہم آپ کو یاد دلائیں. آخر صبح کا وقت آیا، بچوں کو لے کے دریا کے کنارے گیا. اب جو آخری تمنا پوری کر لو، ہمیں تمہیں قتل کرنا ہے. یہاں تک معصوم بچوں نے کہا اگر ایسا ہی کرنا ہے تو ہمیں کیوں نہیں ابن زیاد کے پاس لے جاتا. کہا نہیں، مجھے تمہارے سر لے کر جانا ہے. اچھا اپنی آخری تمنا پوری کر لو. خانوادہ رسالت کے بچے تھے، آخری تمنا پوچھتا ہے تو اتنا ہمیں وقت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز ادا کریں. بس دوستو عزیزو، یہاں پر 2 وصیت کے جملے ہیں، وہ نقل کر کے ختم کر دوں. ایک مرتبہ ایک بچہ آگے بڑھا، اے شیخ پہلے مجھے قتل کر. دوسرا بڑھا، نہیں پہلے مجھے قتل کر. جب دونوں میں یہ ضد دیکھی، اے شیخ پہلے مجھے قتل کر دے، تو اس نے بڑے بھائی سے پوچھا یہ ضد تم میں کیوں ہے کہ پہلے تمہیں کس کو قتل کیا جائے؟ وہ پلٹ کے کہا، شیخ تجھے نہیں معلوم جب گھر سے چلے تھے تو ہماری ماں نے میرے بھائی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا. مرتبہ بچے پلٹے اس مومنہ کی طرف جو کس طرح سے کوشش کر رہی تھی کہ بچے بچ جائیں.
وہ پلٹ کے اتنا کہا ہے مومنہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو جو حق ادا کرنا تھا آپ نے کر لیا، لیکن ایک تمنا ہے جب ہم قتل کر دیے جائیں تو ہماری زلفیں کاٹ لینا، ہماری ماں کے پاس بھیج دینا، ہماری ماں سمجھ جائے کہ عالم غربت میں ان کے بچے ظلم و ستم سے شہید کر دیے گئے۔ تلوار چلی، چھوٹے چھوٹے سر جدا ہوئے، لاشوں کو دریا کے کنارے حوالے کر دیا گیا، ایک بھائی کا بازو دوسرے بھائی کو لے گیا۔